عليه وسلم والحمد لله رب نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وآله العظيم وأصحابه الفخرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين آمنت بالله صدق الله صدق الله صدق الله مولانا العظيم عزیزان گرامی بزرگان قوم ابھی حضرات کے سامنے میں نے اللہ کے کلام قرآن مجید والفرقان الحمید کی آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا جس کا ترجمہ سمجھانے سے پہلے میں مناسب نہیں بلکہ ضروری یہی سمجھتا ہوں کہ کار کے بدر تجا سبحان اللہ عاشقوں کی محفل ہے نا میں بولنے کی ضرورت ہے سوچنے کی ضرورت ہے الحمدللہ کار کے بدر تجا طیبہ کے شمس الضحیٰ جو پتھروں پہ نقش پا کر دیتے ہیں جو سلامیوں کو باغ باز کر دیتے ہیں جو علی سے بے قصا چار عصا سے درد بنتا فخر رسولہ مالک حق آسماں کونین میں انوکھی اور نرالی شان جو تاریخ علیمان کے دلہارے ہیں جو نبیوں میں رحمت لگا پانے والے ہیں جو مراد غریبوں کی بردانے والے ہیں جو سنقرش پیا ہے جو احمد مجتبہ ہے جو سربر کونوں مقام ہے جو آسمان کی طرف دیکھے تو مولا کے بلا بدل ہے جو سیاہ رات میں مسکرا دے تو چاند کو شرم آ جائے جو رب سے دل پہ ہٹا دے تو سورج کی آنکھیں چلی آ جائے جو اپنی باہوں کو پھیلا دے تو کلیے پھولوں میں تبدیل ہو جائے جو اولاد آدم کا فخر ہے جو کشتی نوح کی حفاظت کا راز ہے جو عیسیٰ اور موسیٰ کے دلال کی معراج ہے جو مراد قلب حبیب ہے کہ جس کے سر پر امامت کا صحرا سجایا گیا کہ جسے معراج کا دولہ بنایا گیا کہ جس کے قدموں کا دھوڑ گیا بے حیا کہ جس کے سجدے کو محراب کعبہ جمی جو سبب وجود کائنات ہے اس رسول عربی کی بات کہہ دے کس قرآن ہے کہ جس کے چہرے کے لیے اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے بدعا جس کی لطفوں کے لیے قرآن مخالف تھا اور نہیں لا سجا جس وسیلہ گھر کے لیے اللہ کا قرآن بول اٹھا علم نشرح لک صدرک جس وسیلہ کے لیے اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ورفعنا لک ذکرک جس کی شان قرآن میں جس طرح بیان کرتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین اور جس نے اللہ بتانے کے لیے اللہ کا قرآن بول اٹھا جو اس کا تمہارا ہمارا آقا مولا ملجا یاور سرور دلبر غفار غمگسار محسن یاسین محمد ممکن ہے اس رسول اللہ کی بات ہے کس قرآن ہے اے عاشقان مصطفیٰ بآواز بلند دوسری میں رات تشریف دے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد لما اختلف من المحبة وآخر الإسلام وكان جديدا وطقا لك وطلال وبلغ
وبلغ روحه وارواح اهل البيت من التيت والسلام وبارك وسلم عليه كثيرا صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے امام سبحان اللہ سبحان امام احمد اللہ سبحان اللہ ارشاد فرماتے ہیں لے خبر چند کے غیروں کی طرف دھیان گیا میرے آقا میرے مولا میں تیرے قربان گیا. میں نے آیت کریمہ پڑھی اس کے مطابق محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد نور ہے سبحان کیا اللہ سایہ نظر دیکھ سکے سبحان اللہ محمد نور ہے کیا سایہ نظر دیکھ سکے جسم تو اس لیے پایا کہ بشر دیکھ سکے. سبحان اللہ عزیزان گرامی میں آپ حضرات کے سامنے آیت کریمہ پڑھیں اور جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین بھیجا تمہاری جانب نور اور روشن کتاب. سبحان اللہ نور سے مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور روشن کتاب سے مراد قرآن مجید. سبحان اللہ اے پروردگار عالم کوئی ایک چیز بھیج دیتا یا قرآن بھیج دیتا یا محبوب بھیج دیتا وہ کیوں تو جو ہے نا سبحان اللہ اے پروردگار تو کیوں یا اپنی کتاب قرآن بھیج دیتا یا محبوب بھیج دیتا کیوں بھیجی دو کو کیوں بھیجا مثال میں دیوبند ہے سنا ہے نجد دیکھا ہے نجد سنا ہے اونچے پجامے والے ہمارے یہاں آر ایس ایس کے کتے ہیں نا ایسے ہی اونچے پجامے والے کتے ہیں محبوب کا نہیں وہ ہماری نظروں میں کتوں سے بھتے ہیں. سبحان اللہ برا لگے تو معذرت چاہوں گا بھی حق کے حق کے اسلام منائے حسن نہیں حسن سے دل مردہ ہوتا ہے رونے سے دل زندہ ہوتا ہے. یہ عبرت پڑھنے والی بات ہنسنے والی بات نہیں. حق کے کبھی کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ انہیں جہنم بھی اتنا پورا کہنا چاہیے اتنا کتے کی بھی توہین. حضور کا جو نہ ہو اس کا تو بات ہی نہیں بنتی نا. کوئی شک نہیں ہم تو سارے وہ سوال کے لیے سبحان اللہ اللہ بھی حضور کے لیے اور جائیں گے دو بھی حضور کے لیے. سبحان اللہ حق کے حق کے دنیا میں اللہ نے ہمیں بھیجا جس مقصد سے انشاءاللہ اٹھائے گا بھی اسی مقصد سے. انشاءاللہ انشاءاللہ توجہ نہ نجس سے مثال دیتا ہوں مثال ایک اللہ والے تھے نجدیوں کو دیکھا بڑا نورانی چہرہ ہے بڑا حسین و جمیل چہرہ ہے نئے سے معلوم ہوتے ہیں نورانی کا عالم نرالا ہے. پوچھا آپ کون ہیں تو اللہ والے نے کہا تجھے غریب الوطن دور سے آیا اس کام کی تلاش سے یہاں سے گزرا. اچھا کوئی بات ٹھیک ہے. پھر نا وہ ہمارے یہاں گئے جبیر سبحان اللہ ارے جب وہ نجدیوں کا ہے تو یہ سنیوں کا ہے. حق حق وہ شیعہ تفسیر کی میں ہمارا ہے کیونکہ آپ کی جائے گی نہیں یہ سنیوں کو کیا ہے حق حق بے شک یہ ہم سنیوں کو دیا ہے نا. الحمدللہ میرا آقا فرماتے ہیں اہل بیت کی محبت اللہ نے فقط اور فقط اہل سنت کو نصیب. سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ کیونکہ کہنے سے تو کچھ ہونا نہیں جب سبحان نے کہہ دیا بات ختم ہو گئی. حق جب یہاں سے گزرے ہم نے دیکھا سنیوں نے دیکھا عاشقوں نے دیکھا سبحان اللہ صدیق اکبر کے غلاموں نے دیکھا سبحان اللہ مولا علی کے نعرے لگانے والوں نے دیکھا سبحان اللہ اہل بیت اور صحابہ کے محبت کرنے والوں نے دیکھا. سبحان اللہ بڑے نورانی ہے حسین و جمیل ہے نورانی کام نرالا ہے. تو مشرک ہمت نہیں کی ساتھ میں خادم تھا اس سے پوچھا بھائی کون ہے
دھیرے بولو یہ اللہ کے ولی ہے، یہ مقبول بارگاہ ہے، یہ مقبول دعا ہے، یہ اگر نگاہ ڈال دے تو وہاں کھایا پلٹ دیتا ہے۔ تو ہم نے بھی ادب کیا، ہم بھی آسمان کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ پھر نجدیوں نے دیکھا کہ وہ سنیوں، وہ عاشقوں، وہ دیوانوں کیا کرتے ہو؟ قادر کرتے ہیں کیوں؟ خاموش رہے، اللہ والے ہیں، اللہ کے ولی مقبول بارگاہ ہے۔ تم سے کس نے کہا؟ ساتھ والے نے کہا۔ کہ تم نے ساتھ والے سے پوچھا؟ ہم نے تو خود ان سے پوچھا۔ کہتے غریب الوطن ہوں، دور سے آیا ہوں، پردیسی ہوں، پردیسی کام ہے، کام سے نکلا ہوں، گزرتا ہوں، کام کی تلاش ہے۔ تم نے ساتھ والے سے پوچھا؟ ہم نے تو ڈائریکٹ پوچھا ہے۔ وہ بات سمجھ آ گئی، اللہ تم نے محمود قرآن کو کیوں پوچھا؟ جب ڈائریکٹ محمد رسول اللہ سے ابو جہل ابو لہب نے پوچھا تو آسمان نے کہا انما انا بشر۔ اور امام محمد رضا کو جیل میں پڑا تو قرآن سے پوچھا یہ قرآن بتانا یہ کون ہے؟ تو قرآن کہتا ہے محمد رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور، یہ نور ہے، سراجا منیرا، یہ روشن چراغ ہے۔ عزیزان گرامی، فرق یہ ہے کہ ان کا پوچھنا ڈائریکٹ تھا، ہمارا پوچھنا قرآن سے تھا۔ محبوب سے پوچھو گے تو محبوب اپنی شان بتائے گی کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، لیکن دل اس پر دیا۔ تم نے سمجھو گے، تم نے سمجھو گے محبوب کی بات کو۔ محبوب کو سمجھنا چاہتے ہو تو قرآن کو سمجھو۔ اللہ نے قرآن سال میں دیکھا محبوب کی ولادت ہے، میرے سرکار کی آمد ہوئی۔ کوئی انداز بھی تو ہو، کوئی بات بھی تو ہو، کسی عام کی تو آمد نہیں، کسی عام کی تو ولادت نہیں، امام الانبیاء کی ہے، شافعی روضہ جزا کی ہے، آخر جملہ بنا کی ہے، محبوب کی آمد ہے۔ ایسے تو نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے سارے آسمان کے ستارے آمنہ کی چھت پر اتارے، محبوب کی آمد۔ تو جڑانا عزیزان گرامی، بھئی مشہور ہے نا ساری باتیں، تو نبی کی باتیں مشہور ہے۔ عاشقوں کا کہنے کا انداز بھی نرالا ہوتا ہے، سننے کا انداز بھی نرالا ہوتا ہے۔ ہمیں تو بس بات محبوب کی سننی ہے۔ سبحان اللہ، ایک بار سنا ہے کہ 100 بار سنا ہے، بات محبوب کی سننا۔ محبت کا قانون ہے، محبت کا قانون ہے کہ بات اسی کی بار بار چھیڑو جس سے محبت کرے۔ ہمیں تیری محبت سے لینا دینا نہیں، ہمیں تو ہماری محبت سے لینا دینا۔ بڑی مشہور بات ہے، مقام سرداران اکٹھا ہوئے، سب کے چہروں میں عجیب و غریب رونق ہے۔ اب ایک دوسرے باتیں کرتے ہیں، یار کہ میں نے آج عجیب بات دیکھی، عجیب و غریب بات دیکھی۔ کہ کیا بات دیکھی؟ کہ میرا بوڑھا باپ لا علاج تھا، طبیبوں نے حکیموں نے سے لا علاج کہہ دیا تھا کہ اس کا علاج نہیں ہونا، اب موت ہی ہے۔ کہ یکایک آج صبح شادی کے وقت میرا باپ بالکل تندرست ہو کر کھڑا ہو گیا۔ دوسرا کہتا ہے اس میں کیا عجیب و غریب بات ہے، بیمار تو تندرست ہو سکتا ہے۔ بات تو یہ عجیب و غریب ہے کہ میرے باغیچے کے سارے درخت تو سوکھ چکے تھے، پھل لگنا بند ہو گیا تھا، سارے سوکھ چکے تھے۔ کہ کیا دیکھا؟ آج صبح شادی کے وقت یکایک سارے درخت ہرے بھرے ہو کر پھلدار ہو گئے۔ تیسرا کہتا ہے اس میں کیا عجیب و غریب بات ہے، اس میں کیا عجیب و غریب بات ہے؟ کہ عجیب و غریب بات تو میں نے دیکھی، کہ ایسی نہ تو نے دیکھی ہوگی، نہ سنی ہوگی، نہ سوچی ہوگی۔ کیا بات ہے ایسی؟ کہ میں نے دیکھا کہ حضرت عبد المطلب کہتے ہیں کہ سردار عبد المطلب اپنی گود میں بچہ لے آتے تھے، کعبے کی طرف توجہ ڈالنا کہ میں نے اس بچے کو دیکھا تو میری آنکھوں نے کبھی اتنا حسین و جمیل بچہ نہیں دیکھا۔ دیکھنا کیا ہے کہ کسی ماں نے ایسا حسین و جمیل بچہ پیدا ہی نہیں کیا۔ کہتے ہیں یہ بات تو ٹھیک ہے، توجہ ڈالنا کہ جب عبد المطلب کعبے کے قریب آتے تھے تو میری آنکھیں یہ فیصلہ نہ کر سکی کہ عبد المطلب کعبے کی طرف آتے یا کعبہ عبد المطلب کی طرف آتے۔ سردار کی آمد، سردار کی آمد۔
کعبے کی طرف آتے یا کعبہ عبد المطلب کی طرف جھکا چلا جاتا؟ کیا کہتے ہیں میرے امام؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میں کیا کہوں عاشقوں کا دل سب کچھ سبحان اللہ اللہ حضور کی محبت گڑ کے تمہارے آمین آمین سبحان اللہ جن کے سجدے کو محراب کی لطافت کے لطافت سبحان اللہ میرے امام نے بڑی بڑی نرالی اور میرے امام کے امام بادشاہ امام امام ربانی مجھے محمد کی فاروق کی کہاں کہتے اے اللہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں کیونکہ تو میرے مصطفیٰ ہے اے اللہ میں تجھے خدا مانتا ہوں کیونکہ تو میرے مصطفیٰ ہے قرآن لکھا ہے میرے محبوب کے کہنے سے مجھے خدا مانتا ہوں کوئی ڈائریکٹ نہ میں تجھے مانتا ہوں میں تجھے نہیں مانتا صرف جا ایڈا تیرے محبوب کے کہنے سے مجھے یہ مانتا ہوں پھر ٹھیک ہے میں نہیں کہتا قرآن کہتا ہے قل هو اللہ احد محبوب تم کہہ تمہارے کہنے سے جو دیکھتے ہیں ارے چائے والا رکھو بھی قرآن کو کیا ہماری محبوب کے عشق کا جو جام پیو میں چائے سر نہیں دیتی بندہ نشے میں جھوم گئے محبوب کے عشق کے کوئی چھوٹے چھوٹے بیٹھ میں کام ہی نہیں آتے پھر ایسے موقع کی کمی نہیں آتی حضور کی ولادت ہوئی باہر تو آنی ہے طائف کی عورتوں نے اب قافلہ چلا طائف کی عورتوں کی طرف جو دودھ پلانے والی تاجر لوگ ہیں وہ بھی چلے جنہیں مال خریدنا ہے خرید و فروخت کرنے والے بھی لوگ چلے تو اور تبھی ڈٹا صاحب ہوئی چلو مکہ چلتے ہیں وہاں بیماری چلی وہاں کے جو بچے پیدا ہوئے ہم لے آئیں گے دودھ پلائیں گے ان کی کفالت کریں گے مال ملے گا انعام ملے گا نذرانہ ملے گا پیسہ ملے گا جس سے اپنے دربار کا گزران ہوگا چلی عورتیں بھی ساتھ اس میں ایک وہ بھی تھی جن کا نام حلیمہ سعدیہ اللہ اکبر اللہ حلیمہ سعدیہ تیرے مقدر پہ قربان کہ تجھے مسجد نبی کی طرف آئے تو محمد رسول اللہ ممبر پہ کھڑے ہو جائے لوگ کہ حضور کیا بات ہے کہ وہ دیکھو میری امی حلیمہ آتی ہے حلیمہ سعدیہ کی اونٹنی بیمار ہے تکلیف دکھی ہے چل قدم چلتی ہے پھر بیٹھ جاتی ہے پھر اٹھنے میں بڑی دیر لگاتی ہے پھر تھوڑا چلتی ہے پھر بیٹھ جاتی ہے اٹھنے میں بھی دیر لگتی ہے بیمار ہے جاندار نہیں قافلے میں وہ بھی شامل ہوئی سارا قافلہ آگے کر گیا حلیمہ سعدیہ پیچھے رہی کمزور اٹھنی لے کے سنتی اب قافلے والوں نے اپنا خریدنے کا سامان خریدا بیچنے کا سامان بھی بیچا جو عورتیں بچے لینے آئی تھی انہوں نے اچھے اچھے بچے بھی لے لیے اپنا لوگ کہتے ہیں میں نہیں کہتا وہ جو سارے کائنات کے لیے سارے کائنات کے لیے ایک دو چار کے لیے نہیں سارے کائنات کے لیے وارث ہو وہ یتیم تو نہیں ہو سکتا جو میرے آقا کو یتیم کہے وہ یتیم کہ باپ بغیر کا بچہ ہے کیا ملے گا اس گھر کے اندر کوئی نہیں ہے سب مالدار اچھے اچھے گھر کے بچے لے آئے پر جو چھوڑے اچھا تھا اسے چھوڑا سب سے اولا والا ہمارا نبی اسی کو چھوڑا سارا قافلہ لوٹ کے جانے لگا حلیمہ سعدیہ کو راستے میں قافلہ جب جانے لگا اب جانتے تھے حلیمہ پاس کوئی مال تو نہیں نا کہ بیچے پیسہ تو نہیں کہ خریدے وہ بھی بچہ لینے جاتی ہے دودھ پلانے کے لیے راستے میں آواز دی حلیمہ ولجا اب کوئی نہیں بچا سارے بچے ہم لے آئے کوئی بھی نہیں بچا
بچہ تھا؟ نہیں، کوئی نہیں، ایک بچہ ہے بنا باپ کا. ان کی زبان تھی، ہماری زبان ہے. ایک بچہ ہے جو ساری کائنات کو اپنے آغوش میں لے لیا. کچھ ملنا نہیں ہے تجھے، جا کر گھر کا ہی کھانا ہے. تو علیمہ سعدیہ کہتی کبھی میرا دل ہوا کہ چلو مڑ جاؤں، پھر سوچتی ہوں یہاں تک آئی تو چلو نا تھوڑا اور چلی جاؤں. سبحان اللہ. علیمہ سعدیہ کہتے میں مکے تو آ گئی. پھر پوچھا کوئی بچہ ہے؟ تو سب جگہ سے مناؤں کے کہا ایک بچہ ہے، عبد المطلب کے گھر چلی گیا. کہتی میں دروازے تک تو پہنچی، پھر دل نے کہا کہ چل چھوڑنا نہیں لینا، چھوڑنا ہے، کچھ ملنا تو ہے نہیں لینا. پھر دل کا خیال آیا حلیمہ دیکھ تو لے، سبحان اللہ. دیکھ تو لے، لینا نہیں لینا بعد میں فیصلہ کریں گے. کہتے ہیں میں نے دستک دی، اندر سے آواز ہے کون؟ میں نے کہا حلیمہ سعدیہ. اندر چلی آؤ. چل میں اندر گئی تو حضرت آمنہ کی گود میں وہ نور کا ٹکڑا تھا کہ جسے میں دیکھ کر لپک گئی. میں نے سوچا ہی نہیں لینا ہے نہیں لینا، بات کیا کرنی ہے، بس میں لپک گئی. حضرت آمنہ مجھ سے وصیت کرنے لگی، نصیحتیں کرنے لگی کہ میرا ایک بچہ ہے، خیال رکھنا، یہ رکھنا، وہ رکھنا. میں نے بات سنی سنی نگاہ سیر سے ہٹی ہے، اس میں بات کی ہے، یہ بھی کا کمال ہے. علیمہ سعدیہ کہتی ہے میں نے بچے کو لے لیا، رقم بھی دینے کی گال میں کیا نہیں. آمنہ، حضرت آمنہ کہتی رہی، میں سنتی رہی، سمجھ آیا نہیں آیا، وہاں سے دھیان ہٹتا ہی نہیں. اب آ رہی سوچتی ہوں اتنی بیمار ہے، اب آ کر دیکھتی ہوں تو نگاہیں میں پریشان ہو گئی. میری اٹھنی کرنی، میری اٹھنی حضرت آمنہ کے گھر کو گول گول چکر کرنے لگی اور ناچنے والی. حیرت میں آ گئی اٹھنی کو ہوا کیا، جیسے جیسے اسے پکڑا بٹھایا. اب میں نے امام الانبیاء کو لے کر اٹھنی پر بیٹھی، کبھی سے اٹھنے میں کئی منٹ لگیں گے. یہ خیال ہے کہ کوششیں کرنی ہوگی. ابھی یہ قرآن کی میری اٹھنی اس طرح کھڑی ہوئی جیسے بجلی چمکی. میں نے دیکھا کہ میری اٹھنی میں ہوا بھر گئی، وہ کمزور اٹھنی تندرست ہو گئی. میں میری اٹھنیوں کی نشانی دیکھنے لگی کہ یہ میری ہی اٹھنی ہے. میں نے نشانی دیکھی کہ اٹھنی تو میری ہی ہے، اور اسے ہوا کیا سمجھ نہیں آیا. جو اٹھنی چلنے میں دیر کرتی تھی وہ دوڑنے لگی. اتنی رفتار پکڑی کہ جو کافرہ مجھے پیچھے چھوڑ کر مکہ آ گیا تھا، تجارت کر کر لوٹ گیا تھا، جو میرے آتے وقت راستے میں ملا تھا، اس نے اس کافرے کو پکڑ لیا. اتنا ہی نہیں کہ وہ اتنی تیز دوڑی کہ وہ کافرہ پیچھے چھوٹنے لگا. لوگوں نے آواز لگائی اے حلیمہ، اے حلیمہ کیا سواری بدل لی ہے؟ میں نے آقا کو بلند کر دیا اور کہا نان نان سواری تو وہی ہے، سوار بدل گیا. اپنے گھر پہنچی، اب باہر کھڑی ہو گئی، اپنے گھر کو دیکھتی حضور کو دیکھتی. کبھی حضور کو دیکھتی، کبھی اپنے گھر کو دیکھتی. حلیمہ گھر کبھی ویکھے کبھی سرکار نے میں کیڑی سیج تیرے لئی سجاواں یا میرا گھر دیکھ، میں تجھے دیکھوں، بتا میں تیرے لیے کون سی چادر بچھاؤں، میں تیرے لیے کون سا تخت لگاؤں. میں کیڑی سیج تیرے لئی سجاواں یا رسول اللہ. ابھی محبوب کو لے کر پہلا قدم ہی رکھا کہ آواز لگائی شیما بیٹی گھر کو صاف کر دو. شیما کیا بات ہے کہ برکت والا آیا ہے، برکت والا آیا ہے. حضرت حلیمہ کی بیٹی حضرت شیما نے جا کر کمرے کو اٹھا دیا، بہترین بچھونے کی بچھا دیے. اب باہر آئی تو حلیمہ سعدیہ حیرت میں کہا کیا بات ہے؟ کہ یہ میری بکریاں جو دوبھی پتلی تھی، دھن سوکھ چکے تھے، دودھ دینا بھول گئی تھی، یہ موٹی تر تازہ ہو گئی، دھن بھر گئے،
दूध नुच नुच के निकलने लगा। बेटा ये अपनी बकरी है कहाँ माँ खबर करना फिर। सुभान अल्लाह, हलीमा सादिया की बेटी है, दूध भरने लगी, दूध धोने लगी, घर के सारे बर्तन भर गए। बकरी दूध देना बंद नहीं करती। सुभान अल्लाह, परेशान कि बात क्या होगी। बेटी पूछती माँ क्या बात है, तो तुम्हारी की बरकत है। सुभान अल्लाह, कम माँ बरकत वाला दिखा तो सही। हज़रत शीमा ने हाथ लिया तो इतराने लगी, हाय हाय ऐसा भाई का ये। लोगों को मालूम हुआ कि हलीमा कोई बरकत वाला बच्चा लाई है। अब तो दूध भी बेहतरीन पीने लगा है, खत्म ही नहीं होता। तो एक औरत आई, हलीमा सुना बरकत वाला बच्चा लाई, तो क्या है, मेरा बच्चा बड़ा बीमार है। वो बरकत वाले का हाथ इसके सर पे रखते, शायद उसकी बरकत से मेरा बच्चा अच्छा हो, उसे शिफा मिल जाए। हलीमा सादिया लेके खड़ी है, महबूब सलाम बेटा अरे प्यारे हाथों को लिया, हुजूर ने उसके अपने हाथ को उसके सर पर रखकर छोड़ दिया। वो बीमार था, फौरन तंदुरुस्त हो गया। उस औरत ने हुआ कर दी। अब हलीमा सादिया उठती देखती कि सारी लाइन लगी है, आप खड़ी रहती, लोग अपने बीमार को लेके आते, कोई माँ को, कोई बाप को, कोई बेटे को, कोई भाई को, कोई बीवी को, कोई बच्चे को। हलीमा सादिया हुजूर कहा देती, लोगों के सरों पर बनते जाती, लोग शिफा पाते जाते। रोजाना इतनी बड़ी बड़ी लाइन रहती है, कैसे कहीं हवा उड़ गई, हलीमा बरकत वाला बच्चा लाई है, उसकी बरकत से लोग शिफा पाते। हलीमा परेशान हो गई, ये रोजाना घंटों बिगड़ते हैं, करूं क्या। तो आपने अपने घर के बारे में घोष दिया, उसमें पानी भरा और हुजूर के कदम धुला दिए। हुजूर के कदम धुला दिए। अब जो भी आता है कि हलीमा हमारा बच्चा बीमार है, का देखो हो गया ना, तो उसमें मैंने बरकत वाले के कदम धुला दिए। मैंने बरकत वाले के कदम धुला दिए, पानी पी लो, जो पानी पीता वो शिफा पा जाता है। पर मेरे इमाम कहते हैं कि जिनके कदमों का धोवन है कोई तो बात महबूब ने छोड़ी, कोई तो बात, हर तरफ कर्म ही कर्म किया और मेरे रज़ा ने हर कदम का पीछा किया। सुभान अल्लाह, मेरे रज़ा की करम ने हर जगह जो बल दिखाया। अजीज़ान किरामी, हुजूर की मिलाद, सुभान अल्लाह, बंदा बयान तो क्या करे। सुभान अल्लाह, आज ना ये बड़ी बड़ी बातें करने वाले जमाने भर के लोग बहादुरी की बातें करते हैं ना, बड़ी बड़ी बहादुरी की बातें करते हैं। थोड़ा वक्त गुजरा, 6-7 साल की उम्र हुई, हुजूर को बुखार आया, 5 साल या 6 साल की 7 की हुजूर को बुखार आया। देखिए रिवायत ये है ना, 5, 6 और 7, किसी ने 8 में लिखा कि पूरी बात को मंजूर मान लिया है। 5 साल और 6 साल की रिवायत को बड़ा ज़्यादा लोगों ने बयान किया है। तो ना हुजूर सीधे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुखार आया। आप बकरी चराने जाते जंगलों में, महबूब ने जाने की बात की, हलीमा सादिया वगैरह नहीं, ऐ मोहम्मद अमीन तुम नहीं जाओगे। वो अमानतदार को मोहम्मद अमीन कहा जाता है। हुजूर को बचपन का जो आलम है, हुजूर को मोहम्मद अमीन के नाम से पुकारा जाता है। तो जो डालना है, किसी का नाम मोहम्मद अमीन नहीं, अल्लाह सबके रखे, जिनके औलाद नहीं है अल्लाह सबको मोहम्मद अमीन बता दे। तो जो डालना जमाना में ना अमानत में खयानत करने वाला, किसी का अमानतदार पैदा हो तो वही हो। तो हलीमा सादिया ने कहा कि नहीं, तो बुखार है तुम नहीं आओगे। आपने जिद की, आपने दूसरे बेटे को भेज दिया दोनों को, तुम जाओ, ख्याल रखना, करीब करीब ही में बकरियों को ले जाना, दूर न जाना। जहाँ दरिंदे हैं, दरिंदों से मुराद शेर है, भेड़िए हैं, 1 रोज हुआ, 2 रोज हुआ, 3 रोज हुआ, जंगल में नहीं गए, बकरी चराने बाहर। इतनी देर में हलीमा
حلیمہ سعدیہ کے بچے دوڑتے دوڑتے آئے تو امی حلیمہ غضب ہو گیا. کیا بات ہے کہ وہ جو بڑی بکری تھی نا تندرست والی جو سب سے زیادہ دودھ دینے والی تھی, ہاں اسے شیر لے گئے, بھیڑی بھی ساتھ تھے. اللہ تو تم اس طرف کیوں گئے تھے؟ ماں میں کیا کروں, بکری سی تو جانے لگی, ہم نے روکا روکی نہیں. حضرت حلیمہ سعدیہ کو نہیں لگی کہ حضور کھڑے ہو, چلو بھائی ہم چلتے ہیں. حضرت حلیمہ سعدیہ نے کہا کہ نہیں محمد بھی تم نہیں جاؤ گے. ہم ٹھہر جاؤ گے بکرے لے آؤ, کہیں سب نہیں جاؤ گے. حضور نے نہیں سنا, چلے گئے. حضور نے آواز لگائی, گھومنے لگا. حضرت حلیمہ سعدیہ نے آواز لگائی, چیخے پاڑی, حضور نہیں سنے, چلے گئے. میرا نہیں سنی سے مراد ان کی بات کو نہیں مانا. بڑی دور و نزدیک کے سننے والے ہوں, سبحان اللہ, آنے والے کرامت سے سبحان اللہ. کوئی پکڑ نہ کرے کہ نہیں سنی بات. ہم پکڑنے آنے والوں سے نہیں, حضور کے اڑانا بھی. وہ جو آقا قبر میں آ کے جلوہ دکھائے, میدان محشر میں ہماری بخشش کروائے, ممکن ہی نہیں کہ نہ سنے. حضور نے بات نہیں مانی کیونکہ وہ غیبوں کے جاننے والے رسول ہیں. سبحان اللہ. وہ غیبوں کے جاننے والے رسول کے بات کیا وہی جانتے ہیں. اب اس جگہ پر جب شیر آتے ہیں, جب بھیڑی آتے ہیں, اور سارا طائفہ آ گیا کہ محمد امین لوٹ آؤ, اسر میں جاؤ, آگے لے جاؤ. چیخ ہم چیخ ہو گئی, لوگ ڈر گئے کہ کیا ہوگا, چھوٹی سی ننھی سی جان ہے. بچے گھبرا گئے. حلیمہ سعدیہ سے کہنے لگے, حلیمہ سعدیہ بھی بال پھیرے ہوئے بھاگی دوڑی, چیخو پکار کرتی تھی. لوگ چیخو پکار کرتے ہیں, حضور آگے بڑھے جاتے, آگے بڑھے جاتے. ایک چھوٹا سا ٹیکرا پہاڑ کی ٹہنی کو چڑھ گیا اور آپ نے ضرور دیکھا اور کہے, جنگل کے شیرو تم میری امی حلیمہ کی بکری لے گئے ہو. جن اور انسان پہ ہی نہیں موقوف ان کا کر, بے زبانوں سے بھی سرکار نے باتیں کی. سبحان اللہ. کوئی ادھر سے نکل کر آیا, کوئی ادھر سے نکل کر آیا, کہیں نہ شیر آتا ہے, بھیڑی آتا ہے, یہ آتا ہے, وہ آتا ہے. سارے جنگل کے جانور باہر آ گئے. میرے آقا کہتے ہیں کہ بتاؤ میرے امی حلیمہ کی بکری کہاں ہے. ایک شیر آگے بڑھا, حضور بھیڑی آ گئی. بڑی شان سے بکری کو لے کر آئے. کیوں لے گئے تھے؟ کہ یا رسول اللہ, جب آپ روز بکریاں چرانے آتے تو ہم درختوں سے چھپ چھپ کر آپ کا دیدار کیا کرتے تھے. آقا 3 روز سے آپ نہیں آئے, ہم بے چین ہو گئے. سارے جنگل کے جانوروں نے کھانا چھوڑ دیا کہ حضور کا دیدار نہیں ہوتا. ابھی تو میرے آقا نے اعلان نبوت بھی نہ کیا. توجہ ڈالنا, ابھی تو آقا نے اعلان نبوت بھی نہ کیا, ابھی تو بچپنا ہے. تو پھر جنگل کے لوگوں نے مشورہ کیا, جنگل کے جانوروں نے مشورہ کیا کہ ایک کام کرتے ہیں, امی حلیمہ کی بکری اٹھا دیتے ہیں. یوں نہیں آتے تیرے چھڑوانے تو ضرور آئیں گے. حضور بکری کو پکڑنے کا تو بہانہ تھا, آپ کے دیدار کا نشان تھا. میرے آقا نے امی حلیمہ کی بکری کی شیر نے قدموں کو سر دیا. لوگ ڈرے ہوئے ہیں, کلیجہ منقوع ہے, شیر اتنا قریب ہے, قدموں کو سر دیا. حضور کا چلو اٹھ جاؤ, تو آئندہ کسی حصے میں نہ آنا. کہاں یا رسول اللہ, ٹھیک ہے رسول اللہ. وہ ادب والے کی شان تو دیکھو, یوں ہی جنگل کا راجہ نہیں ہے وہ. جب حضور نے کہا جا لوٹ جا, دوبارہ کسی علاقے میں نہ آنا, تو جنگل میں رہنے والا جانور جنگل میں نہ آئے تو کہاں جائے؟ کہا اس علاقے میں نہ آنا. شیر الٹے کر دیا, محبوب کو پیٹ دیا گیا, سارے جانور الٹے کر گئے. جب تک حضور کھڑے رہے, شیر الٹے قدم جاتے رہے, یہاں تک کہ شیر اوجھل ہو گیا. حضور سے اپنا دیدار دیتے رہے. پھر میرے آقا نے حلیمہ نے بھیج دیا. حضور کی ولادت کی بات کریں,
حضور کی آمد کی بات کریں. آج نا لوگوں کو دوڑ پوچھا کھجلی دوڑنے لگتی ہے, آگ لگنے لگتی ہے, سب نے مرچی لگا دی کسی. حضور کی میلاد کی بات کری, ٹھہر کے کیا کہتا ہے, اللہ کے سوا کسی کی میلاد بنا ہی نہیں سکتے, کفر ہے. اگر کہتے جو اللہ کا میلاد بنائے وہ کافر ہے. میلاد کی معنی پیدائش کی خوشی ہے. جو محبوب کی میلاد بنائے ان پر مہر لگے کہ یہ ایمان والے, اور جو رب کی میلاد کی بات کرے ان پر مہر لگے کہ وہ کافر ہے. انہیں یہ بتانے کہ بھئی دین کیا ہے, یہ فتوے لگانا ہے. جو اہل سنت سے پھیر جاتا ہے ایمان ان سے بھی مکر جاتا ہے. اب نا لوگ سوال کرتے ہیں تم سرکار کا میلاد کیوں مناتے ہو, ہے نا, ہزاروں دلیل تو آپ ان کے مانگے تو مانے نہیں مانگے تو بولے نا مانتے ہو. کئی دلیلیں دی اہل سنت کے علماء نے دی, بزرگوں نے دی, حوالات دیا لیکن نہیں مانتے. پھر سنیوں نے ایک نیا جواب بھی نکالا, ہاں لکھا ہے حضور کا میلاد بنانا, اب ہمارے مقدر میں لکھا ہے, اب انہیں چین نہیں پڑتا. تو بندہ مجھ سے پوچھتا ہے آپ حضور کا میلاد کیوں بناتے ہو, میلاد تمہیں چلانے کے لیے, تمہیں چلانے کے لیے, ہمیں چلانے کے لیے کہا, ہماری امام نے کہا, میں نے تھوڑی کہتا ہوں, میں نے کہا تم چلتے ہو تو ہم میلاد مناتے ہیں نا, ہم میلاد اس لیے مناتے کہ تم چلو. کیا کہتے ہیں میرے امام, رہے گا رہے گا یہی کوئی کچل چاہ رہے گا, رہے گا بڑھے گا نہیں, بڑھے گا نہیں, نہیں بڑھے, بڑھ سکتا ہی نہیں. بڑھے تو وہ جو گھٹا ہو, بڑھے تو وہ جو گھٹا ہو. رب کیا کہتا ہے, وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اے محبوب ہم نے تمہارے ذکر کو تمہارے لیے بڑھا دیا, اتنا بڑھا دیا, اتنا بڑھا دیا کہ محبوب میں رب ہو کر تیرا ذکر کرتا. امام نے کہا رہے گا یہی ان کا چلتا رہے گا, رہے گا تم چلو سڑو کرو جہنم میں جاؤ, سننی ہے کہ پھولے پھلے. محبوب کا میلاد بنائے, اللہ اس کا رسول راضی ہو جائے. کبھی صحابہ نے میلاد بنایا ہے, کبھی صحابہ نے بھی میلاد بنایا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبریل آئے, سلام پیش کیا, کہا یا رسول اللہ, اے میرے آقا, یہ آپ کے ساتھی, آپ کے صحابی, یہ کون سا فعل کرتے ہیں, یہ کیا کام کرتے ہیں جو اللہ عرش پہ فخر محسوس کرتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. صحابہ کرام بیٹھے پوچھا اے پیارو, ہاں یا رسول اللہ, آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ حضور ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. کیوں کہ اللہ نے آپ جیسا رسول عطا کیا, اللہ نے آپ جیسا رسول عطا کیا, اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے تھے. میرے آقا کہتے ہیں آپ سچ کہتے ہو, میری نماز کی درگاہ میں خادم نہیں ہے, صحابی رسول ہے.
شروع ذات محمد رسول اللہ کی ہے. میں تو سچ کہتا ہوں کہاں ہے رسول اللہ کہ اس پر تو قسم اٹھاؤ گے. سبحان اللہ. آقا ہاں ہم قسم اٹھائیں گے. رانی کون ہے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہم قسم اٹھاتے ہیں اس بات کہ ہم نے جو کہا سچ کہا. حضور کہتے ہیں میرے صحابہ میرے پیاروں میرے یاروں میں جانتا ہوں تم سچ کہتے ہو, میں جانتا ہوں, پر میں نے تم سے قسم اس لیے اٹھوائی کہ جبریل آئے اور آ کر کہنے لگے کہ محبوب آپ کے ساتھی آپ کے صحابی ایسا تو کیا فعل کرتے ہیں کہ اللہ عرش میں فخر محسوس کرتا ہے. وہ سرکار کی میلاد منائے, اللہ فخر محسوس کرے, ہم سرکار کی میلاد منائے, آپ کا شیطان دل گھٹ جائے, اسے آگ لگ جائے, اور پھر نا 1500واں سال سبحان اللہ. سنی بڑا چمکے منانے والا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بڑا چمکے منانے والا ہے. 1500واں 1500واں سالانہ. سبحان اللہ. ہم نے توجہ دیا نہیں جاتا 1500 1500 1500 1500 اس پر زیادہ توجہ دیا. کچھ لوگ فتوا لینے کے لیے حرام ہے. ان کی دکانیں دیکھیں آپ, ابھی جنماشٹمی گئی نا تو سجی ہوئی تھی. میلاد میں آپ حرام ہے حضور رکھیے. بھائی جنماشٹمی پہ کیوں سجایا تھا تم نے؟ تمہارا آقا پیدا ہوا تھا. ہم بارہویں مناتے ہمارا آقا پیدا ہوا تھا. تمہارے آقا کی آمد پہ خوش ہوتے ہو, ہمارے آقا کی آمد پہ. حق کی تم فتوے لے کے کرتے ہو, ہم جذبے لے کے نکلے. تم حسد لے کے نکلو گے, ہم عشق لے کے نکلیں گے ضرور. جی حضرت. جی حضرت. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. ابو بکر صدیق زندہ باد. فاروق اعظم زندہ باد. عثمان غنی زندہ باد. مولا علی زندہ باد. حسنین کریم زندہ باد. حسنین کریم زندہ باد. امیر معاویہ زندہ باد. غوث اعظم زندہ باد. داتا گنج بخش زندہ باد. غریب نواز زندہ باد. امام ربانی زندہ باد. اعلیٰ حضرت زندہ باد. تاج الشریعہ زندہ باد. آج بھی میرے بابا جی کی کیا بات, کیا بات. آج بھی میرے بابا جی کی کیا بات, کیا بات. نعرہ ختم نبوت زندہ باد. زندہ باد. حیدری. سبحان اللہ. انہوں نے جو درمان لگا نا اس پر بات کرتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. فیضان صدیق اکبر. سبحان اللہ. آرے غار مصطفیٰ. سبحان اللہ. آرے مصطفیٰ. آرے مصطفیٰ. حضرت ابوبکر صدیق. سبحان اللہ. حضور کے زمانے میں 32 ناخواں ہوئے. واہ واہ. کتنے؟ لیکن ایک ناخواں بڑے مشہور ہوئے. سبحان اللہ. حضرت حسان. سبحان اللہ. بولے نا سبحان اللہ. حسان بڑے مشہور ہوئے سبحان اللہ. کہ حضور کی نعتیں پڑھتے ہیں, حضور کو حضور کی نعتیں سناتے ہیں. سبحان ایک لوگ میرے آقا کہتے ہیں حسان کیا تم نے میرے ابوبکر کے لیے کچھ لکھا ہے؟ آپ نے میرے ابوبکر کے بارے میں بھی کچھ لکھا ہے؟ آپ نے میرے ابوبکر صدیق کے بارے میں بھی لکھا ہے. سبحان اللہ. حضور کہتے ہیں میں سنا میرے ابوبکر صدیق کے بارے میں. پھر میرے ابوبکر کے بارے میں سنا. حضرت حسان نے صدیق اکبر کی شان میں مرتبہ سنانا شروع کیا. سبحان اللہ. حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ بھی بیٹھے ہیں. حضرت حسان سرکار کی نام پڑھتے تھے. حضور کہتے تو نے میرے ابوبکر کے بارے میں بھی کچھ لکھا ہے. حضرت حسان کہتے ہاں یا رسول اللہ. آقا کہتے تو میرے ابوبکر کے بارے میں سنا. حضرت حسان نے صدیق اکبر کے بارے میں منقرت پڑھی اور سنانے لگے. میرے آقا اتنے راضی ہوئے صحابہ فرماتے کہ حضور کے دندان کے ساتھ مسوڑے بھی نظر آنے لگے. سبحان اللہ. سوچا ہے نا, دندان مبارک کے ساتھ ساتھ سبحان اللہ. مسوڑے بھی نظر آنے لگے. محبوب اتنے راضی ہوئے
سناؤ تو حضور راضی ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سکے کے دو پہلو ہیں. سکے کے دو پہلو ہوتے نا. صدیق اکبر کی شان سناؤ تو محبوب راضی ہو جائے. صدیق اکبر کی شان سناؤ تو راضی جب بھول جائے. اسے موت آنے لگے. تعجب ہے. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ. فاروق اعظم بھی کہا نا. سبحان اللہ. یہ فاروق اعظم کی باتیں کرتے ہیں. فاروق اعظم نے یہ کر دیا, فاروق اعظم نے وہ کر دیا, فاروق اعظم نے یوں کر دیا, فاروق اعظم نے وہ کر دیا. فاروق اعظم کیا کر دیا ان کو پتا نہیں, حضور نے کیا کیا ہے وہ بتا دیں. اور ہماری زبان سے نہیں بتاتے, قرآن شریف بتا کے زبان سے. سبحان اللہ. ہائے ہائے ہائے. فاروق اعظم کہاں سے بتا, قرآن شریف قرآن لگا کے. فاروق اعظم کی سرافتی میں ڈال کر اپنے چہرے کو رگڑنے لگے اور آنسو بہانے لگے. مولانا شریف بتانے لگے عمر کیا معافی کر رہے ہو. فاروق اعظم کہتے ہیں علی کیا عمر بھی معافی کر سکتا ہے. نہیں 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 کرنے کے بھی ایسا تو نہیں ہو سکتا. یہ عمر کی بات ہے. کیا اس بات میں ستایا ہوا ہے کہ قبر میں عمر کی پکڑ ہوگی تو مل جائے. قبر میں عمر کی پکڑ ہوگی تو پھر کیا کرے گا. خوف ہے مجھے کہ قبر میں عمر کا کیا حال ہوگا. تو حضرت مولانا شیخ رضا فرماتے ہیں کہ عمر تم یہ خوف رکھتے ہو. میں نے حضور کو تمہارے بارے میں یہ کہتے ہوئے سنا ہے, میں ابو بکر اور عمر فلانی جگہ ساتھ تھے, میں ابو بکر اور عمر اس جگہ ساتھ تھے, میں ابو بکر اور عمر ادھر ساتھ جائیں گے, میں ابو بکر اور عمر ادھر ساتھ جائیں گے, میں ابو بکر اور عمر دنیا میں ساتھ ہیں, میں ابو بکر اور عمر قبر میں ساتھ ہوں گے, میدان محشر میں ساتھ ہوں گے, میں ابو بکر اور عمر اس رات میں ساتھ ہوں گے, میں ابو بکر اور عمر جنت میں ساتھ ہوں گے, میں ابو بکر اور عمر دنیا میں بھی ساتھ, میں ابو بکر اور عمر جنت میں بھی ساتھ ہوں گے. لوگوں کو موت آتی فاروق اعظم کا نام سنتے. پھر نصیر گورنر لکھتے سبحان اللہ. نام سنتے ہی وہ تو عمر کا پوری کرتا ہے وہ پہلو میں سنا ہے. میں حضور کو دیکھوں یا تیری بات کو سنوں. سڑے منہ والے تیری بات سنوں یا وہ نور والے کے قدموں کو دیکھوں کہ جن کے قدموں میں وہ دو شان والے دیکھوں. آگے سنیں پھر یہ کہتا ہے فیضان ہے عثمان ابن ذنور ہے. تو دو نور والا, دو نور والا کیوں گئے, دو نور اس کے نکال گئے. دو نور والا میرے آقا دل بخور. حضرت زید سے کہا کہ کسی کو کرنا آتی, تھوڑی دیر ہوئی, دستک دیکھا, ٹھہرا, یا رسول اللہ ابو بکر آئے. سبحان اللہ. پھر تھوڑی دیر ہوئی, پھر دستک ہوئی, ٹھہرا, اور عمر آئے. پھر تھوڑی دیر میں دستک ہوئی, حضور علی آئے ہیں. پھر تھوڑی دیر میں دستک ہوئی, حضور انس آئے ہیں. پھر تھوڑی دیر ہوئی, پھر دیکھا ٹھہرو, حضور عثمان آئے ہیں. ٹھہرو, میرے آقا آئے تھے, شان والا رسول, سیدھے ہو, آپ نے تیروں کو صحیح کر دیا, اور کہا عثمان کو بلا لے, میرا عثمان بڑا حیا والا. سبحان اللہ. میرا عثمان بڑا حیا والا ہے. حضور کیسی حیا والا, آقا فرماتے ہیں کہ زمین والے تو زمین والے, آسمان کے فرشتے بھی عثمان کی حیا کرتے ہیں. عثمان کی حیا کا کیا مطلب ہے کہ سارے سارے گزر خانے میں
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جس سے ہمیں حیا کا درس دیا، وہ شرم و حیا کا بیان۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ ایک بیٹی تھی انتقال ہو گیا، دوسری انتقال ہو گیا، حضور کہتے ہیں اگر ایک کے بعد پھر ایک اللہ نے مجھے 40 بیٹیاں دی ہوتی تو مسلمان کے نکاح میں ایک کے بعد پھر ایک۔ سبحان اللہ 3 چہرے ایسے ہیں، سبحان اللہ 3 چہرے جو اپنے آپ ایک دوسرے سے مشابہ ہیں۔ ایک حضرت ابراہیم خلیل اللہ، ایک حضور فی عالم سبحان اللہ اور ایک عثمان بن عفان۔ سبحان اللہ لوگ بھول گئے 3 چہرے ایک دوسرے سے ہو تو ڈالنا۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ فیضان مولا علی شیر خدا، سبحان اللہ شیعہ کہتے ہیں علی ہمارے جسم کے باقی جاتی رہی، شیر خدا ہے بھائی، کوئی جاگیر نہیں کہ ہمارے تمہارے ہوئے، بے شک وہ مصطفیٰ کے ہیں، سبحان اللہ ہم مصطفیٰ کے ہیں، پھر علی ہمارے ہوئے۔ سبحان اللہ حق کے تو صحابہ کی شان میں گستاخی کرتے ہو، آخر میں جاتی ہے بیٹھ پر وہ فاروق اعظم عثمان غنی کو غلط کہتے، وہ صدیق اکبر کو غلط کہتے، وہ زبردستی وہاں پر مدفن ہوئے تو بعد میں حکومت مولانا شیر خدا کی تھی، ہٹا دیتے وہاں پھینکتے پھر تو بے شک اور اس پر بھی شیر خدا تو وہ صاف اہل بیت اور دعوے کیا کرتے ہم شیعہ ہیں اہل بیت ہے نا۔ یہ شیعہ سے بات کیا ہے، چلے ملتی میں نام لینا درست نہیں ہے، کئی بار بتا دیا سبحان یہ اللہ اللہ کا گھر پاک ہے، سبحان ہم اللہ بار نام کیا لینا پسند ہے۔ مولا علی شیر خدا پر اللہ وجہ تیری غلطی اللہ تعالیٰ سبحان اللہ لکی شام کے مان 3 دن کا فاقہ ہے، کتنے دن کا 3 دن کا فاقہ ہے، گھر میں کچھ بھی نہیں، جو آیا دے دیا، جو آیا دے دیا، سبحان اللہ 3 دن کا فاقہ ہے، کام کاج کچھ بھی نہیں، دین کی خدمت میں لگے بیٹھے ہیں، ایک سائل آیا آپ نے سنے سامنے بیٹھے والے ابو جھڑ اور ابو ڈھب سے بند تو انہوں نے مذاق کیا، جب سامنے بیٹھے نا وہ بہت بڑے سیٹ ہے، بہت بڑے سیٹ ہے، جا ان کے پاس چلے جا، وہ تیری ساری حالت پوری کر دیں گے، وہ بھی چلا دیں اور کہنے لگا سیٹ بڑا مجبور کچھ دے دے، سبحان اللہ مولانا شیر خدا نے دیکھا سبحان اللہ مجھ سے لینا ہے سیٹ تو ہے تو تجھی سے لینے آؤں گا اور بھیجائی کی بات تھوڑی کروں گا، کیا بات یہاں سامان کو بھکاری کا سیٹ ہوئے وہاں سے آنے سبحان اللہ تو میرا میں ہم تو دے دے مولانا شیر خدا کا پھر مٹھی بند کر سرکار پہ دور پر عوضن کر دیا، رسول ابھی مٹھی وہاں جا کر کھول دیا، وہ بھی چلا آیا اور مٹھی کھولی تو 2 ہیرے تھے، انہوں نے دیکھا ہیرے لیکن چیک کرے 2 جانتے تھے، سبحان اللہ ہیرے بڑے لایا ہوئے کہاں سے لایا کہ تم نے جس سیڑ کے بعد بھیجا یہ ہمیں لیتے ہم تجھے قیمت دیتے ہیں ہیر لاؤ سبحان اللہ تمہیں چاہیے تو جاؤ تم اس کا ہاتھ لے تمہیں چاہیے تو تم سبحان اللہ مولانا شیر خدا پر مولانا ذکر رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے کہا نا کہ حضور یہ مومن کیا ہوتا ہے سبحان اللہ تو آپ نے کہا دیکھ دیوار ہے نا کہا اگر مومن کہنا کہ دیوار سونے کی ہو جائے تو سونے کی ہو جائے بچہ حضور اگر مومن کے سونے کی ہو جائے تو سونے کی ہو جائے کہاں یہ کہتا ہے دیوار کی طرف دیکھا حضور پھر آپ نے حکم تو نہیں دیا پھر یہ سونے کی کیوں ہوگی میرے مولانا آپ نے حکم تو نہیں دیا پھر یہ دیوار سونے کی کیوں ہوگی تو آپ کہتے ہیں یہ فرق مومن اور امیر المومنین میں ہے سبحان اللہ پھر یہ کیا کہتے ہیں حسنین کریم حسنین کریم ہے سبحان اللہ چلو مومنوں کو اپنی بات کرتے ہیں نا سبحان اللہ ہم ایک دوسرے سے ناراض ہو جاتے ہیں تو نے کیا کیا ہے کھول دیتے ہیں
ایک دوسرے کی برائی کرنے لگ جاتے نا. امام حسن مصطفیٰ رضی اللہ عنہ کا جھگڑا اپنی بیوی سے ہو گیا. اتنا ہوا یہاں تک کہ بات رات تک پہنچ گئی. کہاں تک پہنچی؟ بولے نا ہاں یہ بھی سمجھا دوں گا انشاءاللہ. یہ طلاق کیا ہوتا ہے؟ یہ امام حسن ہے نا. حضور فرماتے ہیں جس کا تن میرے حسن سے لگ جائے، جس کا تن میرے حسن سے لگ جائے اس پر جہنم حرام و جنت واجب ہو جائے. اپنی بیوی طلاق نہیں لیتی تو دوسری جنتی ہوتی کیسے؟ آن کو بھی آگے بڑھانا ہے اور جنتی بھی ہونا ہے تو خود ہی بہانے نکال لیتے ہیں. بات کہاں تک پہنچی؟ طلاق تک پہنچ گئی. امام حسین نے پوچھا بھائی ایسی تو کیا بات ہوگی جو بات طلاق تک پہنچی؟ تو امام حسین جلال میں آگے کہتے ہیں میں تمہیں بتاؤں میری بیوی کیا تو جو ہے نا ہمارے گھر میں جھگڑا ہوتا ہے تو کیا بیٹھتے ہیں ہماری بیوی کیوں ہے ایسا ہوتے ہیں کوئی عزت میں رہنا ہے. یہ امام حسن کا پیغام گھر کی بات ہے گھر میں رکھا دو. یہ بات جب کرنے لگے نا تو لوگ آنکھ دکھانے لگے تو جلال تو امام حسن کہتے ہیں کہ میں اپنی بیوی کیا تمہیں بتاؤں. امام حسن خاموش ہو گئے. امام کی بڑے بھائی کی بولتے تو طلاق ہو گئی. جب طلاق ہو گئی تو امام حسین نے کہا کہ بھائی اب تو آپ کی جوزہ نہیں دی، آپ کی نکاح نہیں دی، آپ کی بیوی نہیں دی تو ہے ہوئی نا، اب تو بتاؤ کیا بات تھی. تو امام حسین کہتے چھوڑ دے یار غیروں کی باتیں کیا کریں. میرے آقاؤں نے عیب کو چھپانا بتایا ہے، عیبوں پہ لوگوں کے پردے ڈالنا بتایا ہے. ہمیں یہ سکھایا ہے. ہم کون سی دنیا میں گھومے ہیں ایک دوسرے کا عیب بھول لیتے ہیں. بچے نہیں اس سے ہمیشہ بچے. پھر کہاں آ رہا ہے آپ نے پہلوان آ رہا ہے حضرت امیر معاویہ کا نام سبحان اللہ. پھر غوث اعظم کا نام ہے. چلو تو پھر غوث اعظم سے پوچھ لیتے حضرت امیر معاویہ کا پہلوان. سبحان اللہ سبحان اللہ. کسی نے غوث اعظم سے پوچھا پیر پیراں سبحان پیر پیراں ابو سبحانی نورانی شیخ الحسانی شیخ عبد القادر جیلانی ایسا بتائیں نا حضرت امیر معاویہ کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ حضور آپ کا کیا کہنا ہے؟ تو غوث اعظم کہتے ہیں مجھے معلوم ہو جائے، مجھے یہ خبر ملے کہ فلانی جگہ سے حضرت امیر معاویہ کی سواری گزرنے والی ہے تو عبد القادر پہلے سے وہاں چلا جائے اور اپنی دستار کو اتارے اور اس راہ میں بچھا دے کہ جس کے حضرت امیر معاویہ کی سواری ملے. اور حضرت امیر معاویہ کی سواری ایک دستار سے گزر جائے تو میں دستار سمیٹ لوں. آپ کی سواری کے چلوں کا غبار میری دستار سے سمیٹ کر اپنے ہاتھوں میں لے کر عبد القادر اپنی مانگ میں بھرے اور کہے عبد القادر اب تیری قسمت کا ستارہ ہو تو فرق کو چمکنے لگا. آج محفل میلاد کی ہے نا سبحان اللہ. عراق کی سرزمین پر نکالے اعلان ہوا کہ حضور کی میلاد منائی جائے گی. حضور کی میلاد منائی جائے گی. اب اگر میں آواز دی سنا ایک گھر ایسا بھی تھا کہ جہاں ایک 3 بچے اور ایک بیوہ عورت ہے. انہوں نے سنا تو دونوں راضی ہوئے کہ امی ہاں بیٹا حضور کی میلاد منائی جائے گی. ہمیں ابھی جانتے ہیں میلاد میں کہاں میری بچی سرکار کی میلاد منائی اور ہم نے کہا اور بہت کام کی پہننے کو لباس بھی دی بیٹے پرانے کپڑوں کو تیار کرنے لگے. ہمیں میلاد ہے نا تو چلو نا ہم کپڑے تیار کرتے ہیں. جہاں سے کپڑے پھٹے تھے وہاں سے رفو کرنے لگے تھیلے لگانے لگے. مہندی کے پتے بھی توڑ لائے ہاتھوں میں مہندی بھی سجائی پھول بھی توڑ لائے گجرے بھی بنائے پھولوں کا ہار بھی بنایا پھول کی بوٹیاں بھی بنائی. کیا بات ہے کہ حضور کی میلاد میں جانا ہے سنی کی شادی میں نہیں جانا ہے اللہ اکبر پکنک پر نہیں جانا شاپنگ کرنے نہیں جانا ہے حضور کی میلاد میں جانا ہے. اتنا سارا سنگار کیا پھر اوپر برقع بھی پہن لیا
کہیں سجدہ سمجھنا کیا تھا؟ کہیں تو مصطفیٰ کی میلاد کی خوشی کا، کہیں بتا کیا ہے کہ اپنا ربی ہے. چلے کئی میل دور پیدل چل کر پہنچے. میلاد کہاں بنائی گئی؟ بادشاہ کے یہاں. جب انہیں پوچھنے لگے تو سپاہی نے روک لیا. خبردار میلاد آیا کہ نہیں؟ دعوت عام تھی. دعوت عام نہیں تھی، وہ خاص لوگوں کے لیے دعوت تھی. وہ اعلان خاص تھا، عام نہیں تھا. تو حضور کی میلاد بنانی ہے تو ہم بھی شامل ہونا چاہتے ہیں. نہیں کہ بڑی دور سے آئے ہیں، میں نہیں آنے دے سکتا. انویٹیشن دے تو بتاؤ، نہیں تو باہر نکل جاؤ. حضور کی میلاد منانی ہے لیکن عام لوگوں کے لیے نہیں، خاص لوگوں کے لیے. انہوں نے بڑی ضد کی کہ بڑی دور سے آئے، بڑی تیاری کی. دو تو آتے تھے کہ بالکل جانے دو. ماں نے چند ڈھیگر نکالے، چند سکے نکالے، یہ لے. اس نے ہاتھ مار دیا اور اسے پھر نظر دھکا مار دیا. چلو جاؤ، تمہاری وجہ سے اپنی نوکری کھو دوں. نہیں جانے دو. بڑی ضد کری، رونے لگے. ماں نے بیٹی کو تسلی دی کہ بیٹی اب رونا مت کر، کوئی بات نہیں. جب نہیں جانے دیتے تو ہماری مقدر کی بات ہے کہ چل کھڑی ہو جا. کہاں کہ ہم حضور کی میلاد نہیں بنا سکتے. ماں نے تسلی دی کہ بیٹا کوئی بات نہیں، ہم اپنے گھر میلاد سجائیں گے. ماں ہمارے گھر کون آئے گا؟ ہم تو غریب لوگ ہیں، ہمارا تو کوئی پرسان حال بھی نہیں، ہماری طرف تو کوئی دیکھنے والا بھی نہیں. بیٹی فکر کیوں کرتی ہے؟ تو سرکار کے ناطے سنانا میں سنوں گی، میں سرکار کے حادثے جانتی ہوں، میں سناؤں گی تو تو سننا. اچھا ہم نے کہا کہ تو ہم گھر میلاد بنائیں گے. کہاں کہ چلو پھر جلدی چلتے ہیں. تازہ وضو بنایا، پھولوں کا ڈھیلا بھی لگایا. بیٹی نے سرکار کے ناطے پڑھنا شروع کیا. ماں نے مست میں جھومنا شروع کیا. بیٹی نے رو رو کر سرکار کی نعتیں سنائی. جب بیٹی رکی تو پھر ماں چالو ہو گئی. اس نے سرکار کی نصیحتیں بھی بیان کی، سرکار کی نعتیں بھی پڑھی. وہ رکی تو پھر بیٹی چالو ہو گئی، بیٹی رکی تو پھر ماں چالو. اب ایک دوسرے سرکار کی تعریفیں بیان کرتے، ایک دوسرے سرکار کی نعتیں پڑھتے، ایک دوسرے سرکار کے حدیثیں پڑھتے، ایک دوسرے سرکار کی نصیحتیں بیان کرتے. توجہ ڈالنا، ہوتے ہوتے صبح ہو گئی. سرکار کو سلام بھیجا. ماں کہتی بیٹی اب دعائیں بھی تو کرنی ہے. اچھا تو دعا شروع کر، ختم نہیں کروں گی. اب دعائیں بھی کی. امان کہتے بزرگ ہے پر جی چاہتے کہ تازہ وضو کر لیا. کنویں سے پانی کو لے. اچھا امی. بچی نے دروازہ کھولا. جیسے دروازہ کھولا ایک چیخ پاڑی، امی. ماں ڈر گئی کہ بیٹی کیا بات ہے، کوئی بری جانور آ گیا؟ کہا دیکھ تو صحیح، کہا دیکھ تو صحیح. ماں دوڑی، کیا بات ہے؟ تو کیا دیکھتی ہے کہ اس کی چوکھٹ پر میرے پیرا میرے پیرا رانی کدیر رانی حضور آپ. میرے موت چھپ گئے اور اس کے دہلیز کے بوسے لینے لگے. میرے پیرا کیا کرتے ہیں آپ میری دہلیز کیوں چومتے ہیں؟ تو غوث اعظم کہتے ہیں نانا میں تیری دہلیز نہیں چومتا، کہ ساری رات میرے آقا تیرے گھر میں موجود تھے. ابھی ابھی میرے آقا ملے، میں قدمے نقشے پائے مرتبہ چومتا. کوئی سرکار سے محبت تو کرے یار، کوئی حضور سے محبت تو کرے. سبحان اللہ سبحان اللہ. انہیں جانا انہیں مانا، انہیں جانا انہیں مانا، انہیں جانا انہیں مانا، انہیں جانا انہیں مانا. سبحان اللہ. فیضان کا برادری بھی ہوا یار. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن فیضان والی بات تو رہ جائے گی نا. عطا گنج بخش. سبحان اللہ سبحان اللہ. بات ضروری رہ جائے اس کا کیا کرو؟ سبحان اللہ. پھر نہ موقع ملے نہ ملے سبحان تو بن گیا. گنج بخش فیض عالم، مظہرِ نور خدا، گنج بخش فیض عالم، مظہرِ نور خدا، گنج بخش فیض عالم. مظہرِ نور خدا. آخری بات ہے کہ بات سبحان اللہ
میں معذرت چاہتا ہوں کہ یہاں پر بور ہو گئے وہ زیادہ نہیں ہے اللہ اکبر معذرت چاہتا ہوں خیر تو یہ بھی بات کرتے ہیں عاشقوں کے مجھ میں کم ملتے ہیں نا داتا علی حجویری سبحان اللہ مجھے بخش سبحان اللہ یہ میں نے پڑھا نہیں تھی کسی نے سنا میں پڑھنے والی بات بھی بیان نہیں کرتا کسی سننے والی پر بات بڑی پیاری ہے اور بیان کرنے والا بھی مضبوط بنتا ہے سبحان اللہ جو بیان کرے تو بات مانی سبحان جائے اللہ بات بیان کی ہے وہ بات مانی جائے تو کہتا ہے کہ میں انگلینڈ کا بہت بڑا بزنس مین ہوں میں کرسچن تھا جب لوگ نا پاکستان سے انگلینڈ کی طرف دین کی دعوت دے تو ترجیح جماعت تھی وہ میرے پاس آئی میں ان کی صحبت میں رہا تو میں اپنے مذہب کو چھوڑ چکا اور میں اسلام میں داخل ہو گیا وہ میری بڑی عزت کرتے تھے کیونکہ میرا ڈونیشن بہت زیادہ تھا میں بہت زیادہ ڈونیشن دیا کرتا تھا جان میں اونچے ہوتے ہیں لیکن ان کی جیبیں تو بڑی ہوتی ہے نا ڈونیشن لینے کے لیے یہ تو ہم سننی ہے جو پرواہی نہیں کرتے کسی کی ہمارا اللہ اس کا رسول ہی کافی اللہ چلاتا ہے ہمارا تو جو ڈالے جناب وہ کہتے ہیں کہ میں نے سب بات مان لی تھی ایک بات سمجھ نہیں آتی کبھی کبھی نا میں کنفیوز ہو جاتا ایمان تو لے آیا تھا لیکن یہ بات میں سمجھنا چاہتا تو میں نے بہت زیادہ ان کے مفتیوں سے بھی ملاقات کی اس سے بھی کی اس سے بھی کی ان کے بڑے بڑے اسکالر سے بھی ملا لیکن میری بات کو سمجھ میں وہ بات سمجھ نہیں آیا تو کیا بات تھی کہتے ہیں کہ حضرت بلقیس کا جو تخت لانا سے جو قرآن کا واقعہ ہے جو بات قرآن کی ہے حضرت سلیمان کہتے ہیں کہ تخت بلقیس کون لائے اور کتنی دیر میں لائے گا تو کسی نے کہا میں 1 گھنٹے میں لے آؤں گا کسی نے کہا میں اتنے وقت میں لے آؤں گا لیکن ایک ایسا جنات ایک ایسا خبیث ہوا اس نے کہا کہ حضرت آپ پلک جھپکے میں لے آئیں چشمے زدن پلک جھپکے اتنی دیر میں لے آئیں اور وہ اتنی دیر میں لے آئے یہ بات نہیں سمجھ نہیں آتی وہ اتنی میل دور 60-70 میل دور ہوا اور اتنا بڑا تخت اور 7 دیواروں کے اندر پلک جھپکے اور بندہ لے کے سے آ سکتا ہے یہ بات نہیں سمجھ میں نہیں آتی کہتے ہوا ان کے میں انگلینڈ سے پاکستان آئے تو یہ سارے جماعت والے بڑے بڑے لوگ تھے نا وہ مجھے اس سے باہر کرنے کے لیے ایئرپورٹ آئے بڑی عزت دی جاتی مجھے تو میں گاڑی میں بیٹھ کر آتا تھا تو راستے میں مجھے بہت سارے ٹوپی والے نظر آئے یہ کیا ہے اجتماع ہے کوئی محفل ہے نہیں یہاں پر کفر ہوتا ہے شرک ہوتا ہے شرک ہوتا ہے کفر ہوتا ہے گاڑی رکاؤ تو میں دیکھنا چاہتا ہوں یہ ٹوپی والے کیا شرک اور کفر کرتے ہیں اندر گیا تو پوچھا بھی کیا ہے تو جو نے کہا یہ داتا علی حجویری کا بتا رہا ہے داتا علی حجویری کون ہے کہتا کہ بہت بڑے ولی ہے تو میں اور کر گیا اس کے بعد چلے تو کہتے نہیں ہم چلتے ہیں ہم گاڑی میں بیٹھے آپ آ جائیں اور جلدی فوراً آ جانا لوگوں کی باتوں میں نہ آنا یہاں سب جادو کر پھرتے ہیں بناؤ گیری والی باتیں کرتے ہیں کلاکار لوگ ہیں کلاواز ہیں کہتے ہیں مدرسہ جب میں ادھر والا کے بڑھا نا تو مجھے ایک بابا ملا بابا نے مجھے سلام کے تو مجھے السلام بابا نے مجھ سے پوچھا کہاں سے آئے ہو انگلینڈ سے ہمارے مہمان آئے کھانا کھانے ہمارے ساتھ وہ بابا کا چہرہ بڑا نورانی تھا میں کھانے نہیں آؤں دیکھنا چاہتی ہوں کیا شرک اور کفر ہوتا ہے میں یہ دیکھنا چاہتی ہوں اسی لیے یہاں پر آیا ہوں اور یہ کسی بابا کی مزار ہے اس کا نام داتا علی حجویری بتایا ہے خیر وہ آپ دیکھتے رہنا تو ہمارے ساتھ ہماری دعوت قبول کر کھانا کھانے کو نہیں بابا نے اچھا چائے پی لے
ٹھیک ہے چائے پلا دی بابا نے یوں کرا تو یوں کیا وہ پیٹ میں کاجولا بناؤ کے پھرتا ہے وہ نہ سمجھنا تو ڈالنا یوں کرا اور یوں کی چائے پی کہ میں نے وہ چائے دیکھی تو میں بے ہوش ہو گیا میں نے یہ قصہ ان لوگوں کو آ کر سنایا یہ قصہ میں نے ان تبلیغ جوان کے میرے کو سنایا اس نے یوں کرا اور یوں کی چائے دیکھی کر لو میں بے ہوش ہو گیا ایک منظر دیکھ کر تو ہم یہ کہہ رہے کہ تم سے پہلے ہی کہا تھا جب میں نے کلاکار پھرتے انہیں کہا چپ ہو جا میں جو ایک شخص تھا اور دور ہو گیا بے ہوش ہونا اس لیے نہیں تھا کہ اس نے یوں کر کے یوں کر دے دیا بات یہ تھی کہ جس کپ میں میں انگلینڈ میں چائے پیتا تھا اس نے وہ کپ مجھے پاکستان میں اور جو بھی چہرے والا ہو کوئی نہیں ہو سکتا کہتے ہیں وہ شک دور نہیں ہوتا تھا یہ داتا کی بارگاہ میں آیا وہ شک دور ہو گیا کہ جیسے تو کب بھی یوں کر سکتا ہے وہ تک بھی یوں کر سکتا ہے کیا بنیادی بات ہے کیا بنیادی بات ہے آخری بات ہے میرے امام رہ گئے کبھی کبھی تو میرے امام کی رضا کی بات ہے نا میرا خواجہ سدا نوازے کبھی تو کوئی نوازے میرا خواجہ سدا نوازے کبھی تو کوئی نوازے میرا خواجہ سدا نوازے کبھی تو کوئی نوازے میرا خواجہ سدا ہند نوازے کا راجا میرا خواجہ ہند کا راجا میرا خواجہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ امام ربانی مجدد فسان ہائے ہائے شیخ احمد صاحب فاروقی رضی اللہ تعالیٰ سے کی حضرت نے پوچھا کہ حضور کیا حضور کو یہ تھا کیا پوچھا قرآن حدیث کے بعد دو کتابیں بڑی معتبر مانی جاتی ہیں ایک مولانا روم کی مشری شریف اور ایک مطبوعات امام ربانی مجدد فسان یہ بڑی مضبوط مانی جاتی ہے امام ربانی مجدد فسانی پوچھا کہ حضور کیا حضور کو علم غیب تھا یا نہیں تھا تو امام ربانی تو ساتھ سے جلال میں جا کر کہتے ہیں میری فاروق کی کنڈی تو بار مارے اس سے پہلے چلا جا کہ تجھے یہ شک پیدا کرنے والا حضور کو غیب تھا وہ پہ غیر اللہ کے اللہ نے دیا اللہ کی عطا سے شک کیسے پیدا ہوا اور میرے امام کو میں نے شعر کہا سبحان اللہ آخری بات شروع جہاں سے کیا تھا سب نہیں سبحان اللہ لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان دے ہائے ہائے میرے آقا میرے مولا تیرے قربان اور لوگوں نے اس طرح کی تشریح کی ہے کہ جو بھی وہاں بھی دیوبندی اہل حدیث پھر آپ کے خال کی موجودی قادیانی اپنے اپنے لگا بھولی تو ہے نا یہ اپنی اپنی تبلیغ کرتے تھے تو کہتے ہیں کہ اے آقا میری خبر لینا میں ان کی طرف چلا گئی ہوں میں ان کی ٹکڑی میں چلا گئی ہوں ہے نا لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان دے میرا دھیان لوگوں کی طرف چلا گیا ہے میں ان کے بہکاوے میں آ گیا ان کی باتوں میں آ گیا وہاں کا خبر لے میرے آقا میرے مولا میرے قربان کے میرے نانا میرے امام نے یہ نہیں کہا اگر میرے امام نے یہ کہا ہوتا کہ لے خبر جلد کے میں غیروں کی طرف دھیان گیا لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا جب غیروں والا ہو گیا تو میرے آقا میرے مولا کہتے ہی مولا کہتے ہیں مددگار کو غیر کا سرکار کو مدد کوئی ہوگا یہ تو ایمان والوں کا شیوا ہے میرے آقا میرے مولا میری پشت پناہی کرے جب لوگوں نے اپنی اوقات دکھائی حضور کی شان میں نکتہ چینی کرنے لگے آقا کی ناموز پر بھونکنے لگے تو میرے امام اچھا امام احمد رضا کا فاضل بریلوی رحمہ اپنی آستینوں کو چڑھاتے ہوئے قلم کو اٹھاتے ہوئے میدان میں آئے اور آقا سے کہتے ہیں آقا دھیان رکھیں لے خبر توجہ ڈالنا لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان دے آقا میں ان کی خبر لیتا ہوں اب احمد رضا پر دھیان دیتا آؤ تم میرے آقا کی شان میں بھوگو گے تم میرے آقا کی شان
میرے مولا میرے مددگار میں تیرے قربان گیا میں انہیں جواب دیتے دیتے اگر قربان چلا جاؤں تو کیا ہے میں ان کی طرف نہیں ہو گیا میں اب دھیان دیتا ہوں کہ کون سا کتا بھونکتا ہے لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان دیا میرے آقا میرے مولا میں تیرے قربان گیا جیدان گرامی کے میرے بولے کرنے میں کوئی مستاقی کوئی ہو کوئی بھول چکی ہو تمہیں بھلے مجھے کے بیچ میں معافی کا طلبگار ہوں اور کسی کو میرے آقاؤں کی شان سے ان کی جلد ہوئی ہو حسد ہوئی ہو تو جتارے سرکارے مرجائے جھرنے میں جانے سے کیا کم میں جب تک کم ہے وہ آقاؤں کی شان بیان کرتے ہیں یہ آخر دعوان الحمدللہ